افضل ترین وظیفہ، جی ہاں، صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں۔ ایک بڑا پیارا افضل وظیفہ بتایا گیا، خود نبی پاک نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا، کلمہ پاک کو نبی پاک نے افضل الذکر کہا۔ اگر میں اس وقت دنیا میں ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں سن رہے ہوں، میں آپ سے سوال کروں کہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو؟ تو شاید دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کہ میں نہیں چاہتا۔ میں مسجد میں کبھی کبھی بیان میں کہتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بڑے شوق سے اٹھاتے ہیں، اور واقعی اچھی بات ہے، تمنا ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ اور وہ بھی ایک حدیث پاک میں جو بشارت ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو سبحان اللہ۔ لیکن پھر ساتھ ایک اور سوال کیا کرتا ہوں جو آج میں سارے ناظرین سے کر لیتا ہوں کہ یہ بتائیے آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ ایک مہینہ ہو گیا اس میں بتا دیں کتنی بار پڑھا ہے؟ یعنی حال یہ ہے کہ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی روز کلمہ پاک کی کچھ تو عادت بنائے نا، افضل الذکر کہا گیا۔ اور سبحان اللہ، علماء کا ایک بڑا پیارا قول میں نے سنا، اور امیر علیہ سنت بھی اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ مرتے وقت زبان بھاری ہو جاتی ہے۔ سکرات کے وقت زبان میں بولنا، دیکھیں نا، اس کو اور آسان سمجھ لیں، جب سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرو، میرا بالکل بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو سکرات کی سختی اور موت کے وقت نزا کا عالم ہوتا ہے۔ تو جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی نا، انشاءاللہ مرتے وقت بھی زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ تو پلیز افضل الذکر ہے یہ، پورا کلمہ پڑھتے رہا کریں، کم از کم 100 بار روز پڑھ لے، ایک تسبیح تو پڑھ لے۔ اب تو ویسے ہی رمضان ہے، رمضان میں کلمہ پاک کی ایسی عادت ڈال لیں کہ رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ اس وجہ سے صرف ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ، لیکن روز پڑھنے پر جو اجر ملے گا، جنت کے خزانے ملیں گے۔ اور سبحان اللہ، جنت میں درخت لگانے کا بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، کلمے کے عادی بھی بن رہے ہیں، ایمان کا یوں سمجھیے کہ ایک مضبوطی بھی ملتی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بینگ اے مسلم، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیے کہ دنیا میں آپ کیا کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں، قبر میں آپ کیا چاہتے ہیں، محشر میں آپ کیا چاہتے ہیں، ایک خیال ہے کہ لسٹ بنائے انسان کہ یار اگر میری ساری خواہشیں جو دنیا کی، مرتے وقت کی، آخرت کی ہوں تو وہ کیا ہوں گی، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں سے ایکسٹریکٹ کر کے ایک خوبصورت سا نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ سنیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور جاتے جاتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ قبر میں منکر نکیرین کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ پل صراط سے خیر سے گزرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور جنت میں آقا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت چاہتے ہیں،
تب بھی درود پاک۔ اب مجھے بتائیے نا کہ جتنی میں نے فضیلتیں بیان کی اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ عزت والی زندگی ہو، روزگار میں برکت ہو، پریشانیاں اور ٹینشنیں نہ آئیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے، کلمے والی موت ملے، آقا قیامت کے دن ساتھ جنت میں لے جائیں۔ واٹ ایور آئی نیڈ ان دس دنیا اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں اور وہاں کے لیے جو بھی میری نیڈز ہیں وہ ساری تو درود پاک پوری کر رہا ہے۔ میں نے جتنی فضائل بتائے نا سب ہی فضیلت کے پیچھے کم و بیش حدیث پاک موجود ہے، یعنی نبی پاک نے سارے انعام خود بتائے ہیں فضائل درود میں۔ تو اتنا کمال کا وظیفہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد درود پاک نہیں پڑھتی ہے، بہت کم پڑھتے ہیں۔ فضول باتیں، گپ شپ، جناب موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزر جائیں گے مگر درود پاک کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ خدارا اگر آپ خوشگوار، پرسکون، مقبول زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ایسا شامل کر لیں جیسے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر نہیں چھوٹتا، ایسے درود نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں آپ اس کو کیسا فائدہ مند پائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آج میں آپ کو کم و بیش 2500 سال پیچھے لیے چلتا ہوں اور ایک ایسی عشق بھری داستان سنتے ہیں جس کی مثال ساری دنیا۔ بات ہے almost 2500 years ago۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا۔ یمن کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبا کہتے تھے، اور جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ تبا اول تھا، پہلا تھا۔ یہ بادشاہ بڑا کمال کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا اس نے سفر کیا اور جہاں بھی جاتا اس جگہ پر وہاں کے 10 علماء کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتا، اور چونکہ لشکر بہت بڑا تھا، لوگ کتنے تھے اس کے ساتھ؟ اس کے لشکر میں 1,30,000 گھڑ سوار تھے اور 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے۔ آلموسٹ 2.5 لاکھ لوگوں کو لے کے چلتا تھا، اور جب کسی شہر میں جاتا لوگ بڑی عزت سے دیکھتے، تعجب سے دیکھتے، اور وہ کیا کرتا ہر شہر سے 10 علماء کلیکٹ کرتا ہوا آگے چلتا رہتا۔ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس 4,000 علماء جمع ہو گئے، اس مذہب کے، اس وقت کے اہل کتاب کے، اپنی کتاب کا علم رکھنے والے۔ یہ گھومتے 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 مکہ پاک پہنچے۔ جب مکہ شریف پہنچے تو مکے والوں نے اس کی کوئی آؤ بھگت نہ کی، کوئی اس کی جو ہے وہ خدمت نہ کی، تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مکے والے کیوں ایسے ہیں کہ ہمارے لشکر کا نہ استقبال کیا، نہ ہمیں کوئی اکرام دیا، نہ کوئی دعوت کی۔ تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ مکے میں ایک گھر ہے جس گھر کا یہ لوگ طواف کرتے ہیں، اور اس گھر کی وجہ سے یہ اور کسی کو اتنی گھاس نہیں ڈالتے۔ اب اس شخص نے سوچا بادشاہ نے کہ میں اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں، مکے والوں کو قتل و غارت گری کرتا ہوں، ان کو تباہ کرتا ہوں اور اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا ہمیری بادشاہ بیمار ہو گیا، اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اس کا علاج ہی نہ ہو۔ بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، تو بادشاہ کو کہا کہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے، یہ تمہاری بیماری نہیں کچھ اور ہو گیا ہے۔ تو اب جو اس زمانے کے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کعبہ جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے، جس نے بھی اس کو گرانے کے بارے میں سوچا نا اس کو پرابلم ہی آئی ہے، تم ایسا کرو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ ہمیری بادشاہ نے توبہ کی کہ میں اس کعبے کو نہیں گراؤں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ نیت کی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ گئی۔ بہرحال اب یہ قافلہ موو ہوا، اس بستی میں پہنچا جس کا اس زمانے میں نام مدینہ نہیں مگر بعد میں وہ عاشقوں کی بستی مدینہ۔ ہمیری بادشاہ اپنے اس عظیم الشان قافلے کے ساتھ جب مدینے پہنچا، اس بستی میں پہنچا، کھجوروں والی بستی میں، چونکہ اس کے ساتھ 4,000 علماء تھے، ان علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھ کر بتایا کہ ہمیں آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے، اس کو اپنا مسکن بنائیں گے، یہ ان کی بعثت کے بعد ہجرت کی جگہ ہے۔ 400 علماء نے آؤٹ آف 10 4,000 علماء میں اس میں 400 علماء نے کہا ہم تو یہی رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ بادشاہ تھا بڑا کمال کا، اچھا نبی آخر الزماں یہاں آئیں گے؟ کہتا چلو میں اور ہم سب 1 سال انتظار کرتے ہوں۔ 1 سال سب کے سب مدینے میں رہے۔ مدینہ ابھی مدینہ بنا نہیں، نبی پاک دنیا میں تشریف لائے نہیں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 سال پرانا واقعہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ 1 year انہوں نے وہاں پر انتظار کیا، جب دیکھا کہ نبی آخر الزماں تشریف نہیں لائے تو بادشاہ نے کیا کیا، 400 علماء کے گھر بنائے، ان 400 علماء کو سامان دیا، ان کی شادی کروائی، اور ایک اور خوبصورت گھر بھی بنایا اور ایک لیٹر لکھا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں یہ اس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے جو ابھی بظاہر دنیا میں نہیں آئے ہیں،
نبی پاک کے لیے اس بادشاہ نے خط کیا لکھا جس کا مضمون یہ ہے، طبہ اول کی طرف سے نبی آخر الزماں کی خدمت میں یہ خط ہے، حضور اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں گا، آپ کا خادم بنوں گا، آپ پر میں ابھی سے ایمان لاتا ہوں، کاش میں آپ کا زمانہ پاؤں، آپ کا خدمتگار بنوں، حضور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو بروز قیامت مجھے بھول نہ جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خط اس نے ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو دیا، کہا دیکھو جب آپ کا آخری وقت آئے آپ اپنی اولاد کو دے دینا، اس کو بھی وصیت کرنا، اگر وہ بھی نبی پاک کا زمانہ نہ پائیں تو اگلے اپنی اولاد کو دے دینا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ 400 علماء وہاں بس گئے۔ آپ جانتے ہیں یہ انصار صحابہ جو تھے نا، مدینہ پاک میں جن لوگوں نے نبی پاک کو ویلکم کیا تھا، مکے سے تکلیف کے بعد جب صحابہ کرام اور میرے آقا نے ہجرت کی تھی، جن لوگوں نے میرے آقا کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، علماء بتاتے ہیں یہ انہی 400 علماء کی اولاد ہے، یہ انصار صحابہ وہ بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ خط ایک کے بعد ایک کے پاس ڈائیورٹ ہوتا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا جب مدینے والوں کو پتا چل گیا کہ مکے میں نبی پاک تشریف لے آئے ہیں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا ان انصاریوں نے کہ ایسا کرتے ہیں، یہ خط جو ہمیں طبہ اول بادشاہ نے تقریباً 1000 سال پہلے دیا تھا، اب کسی وفد کو بھیجتے ہیں جو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ان کا خط دے کر آ جائے۔ اب یہ خط لے کر ابو لیلہ، اس زمانے میں جو شخص تھا، اس کو بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا الفاظ سنیے گا۔ ابو لیلہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ نبی پاک بنو سلیم کے قبیلے میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی ابو لیلہ نبی پاک کے قریب پہنچا، میرے آقا فرماتے انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے تو ابھی تعارف ہی نہیں کرایا، یہ کیسے ہیں؟ کتنی کمال کی شخصیت ہے کہ میرے تعارف کرانے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو۔ وہ کہتا ہے جی حضور میں ہی ابو لیلہ ہوں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں وَمَعَكَ كِتَابُ طُبَّعِ الْأَوَّلِ، تمہارے پاس طبہ اول کا ایک مکتوب موجود ہے جو میرے لیے تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو لیلہ اور حیران ہو گئے، 1000 سال پہلے وہ خط لکھا گیا ہے اور نبی پاک میرا نام بھی بتا رہے ہیں، اس شخص کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ اب جب خط آ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو بکر ذرا سب کو یہ خط پڑھ کر سناؤ۔ صحابہ کی مجلس میں وہ خط پڑھا گیا، وہ عشق بھرا خط کہ حضور میں آپ کا غلام، میں آپ کا زمانہ پاتا تو آپ کا خادم بنتا، مگر حضور میں دنیا میں نہ رہوں تو مجھے قیامت کے دن بھول کر نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح، 3 بار فرمایا میرے آقا نے کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ابو لیلہ انصاری کو مدینے واپس لوٹا دیا۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہجرت کی گھڑی آئی، نبی پاک مدینہ پاک میں داخل ہوئے، طلع البدر علینا کی صدائیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور استقبال ہوتا ہے۔ ہر صحابی چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، میرے گھر کو شرف عطا فرمائیں، مجھے مہمانی اپنی عطا فرمائیں، میں ان کی میزبانی کروں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ حکم والی ہے، اسے معلوم ہے کدھر جانا ہے۔ اب نبی پاک نے حکم دیا یہ اونٹنی جہاں رکے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ ذرا تصور تو کریں جب مدینے کی گلیوں میں وہ قصوہ نامی اونٹنی چلی ہوگی، ہر صحابی سوچتا ہوگا کاش میرے گھر کے باہر، کاش یہ سعادت مجھے مل جائے۔ وہ اونٹنی گھومتے گھومتے اب کہاں رکتی ہے؟ سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو آپ نے سنا تھا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول بنے، مگر آؤ میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو اسی عالم دین کی اولاد سے تھے جن کو نبی پاک کا گھر تحفے میں دیا گیا تھا کہ یہ والا جو مکان ہے نا، طبہ اول نے کہا تھا یہ میرے آقا کے لیے ہے، یہ انہیں پیش کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں، اپنے ہی مکان میں جلوہ فرما تھے۔ یہ مکان خود نبی پاک کو گفٹ ہوا تھا۔ ابو ایوب انصاری جو ہیں گویا وہ مہمان تھے اور آقا میزبان ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں آئی کہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے سے اس سے محبت کرنے والے، اس کا نام لینے والے، اسے گفٹ دینے والے، اس کا غلام بننے کی تمنا رکھنے والے لوگ ہوئے ہوں۔ ارے نبی پاک سے محبت تو خیر جبریل کو بھی ہے، حضرت آدم سے محبت
کا ذکر چل رہا ہے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کو ابھی نبی پاک نہیں آئے، اپنا مسکن بنا لینا، اس مدینے کو چھوڑ کر نہ جانا۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں کہ جہاں 1000 سال پہلے سے مکین کی آمد سے پہلے مکان آباد کیا جا رہا ہو۔ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور ان کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ نبی پاک کی شان میری اور آپ کی اوقات بھی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، ہم یہ اجتماع کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، چاہے نثر میں کریں چاہے نعت میں کریں، یہ ہم اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو اونچا کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کس شاندار انداز میں اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ اسی آیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے ایک سوال کیا، اے جبریل اس آیت کے بارے میں بتاؤ۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جائے گا۔ اس رفعت ذکر کی بلندی کی صورتیں تو دیکھیے۔ رفعت ذکر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا غور کیجئے، کسی کا اللہ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آنا، ساری زندگی اللہ کو سجدے کرتا رہے، مگر دل کی تصدیق کے ساتھ جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے وہ عبادت بھی بیکار، وہ ایمان بھی کامل نہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب ذرا قرآن پاک کا ایک خوبصورت جائزہ پیش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی اطاعت کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ کیسا مرج کیا، کس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا، ذرا سنتے جائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 and 279، آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ اب ذرا سورہ نساء آیت نمبر 80، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 13، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے۔ آگے چلیے سورہ نساء آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے۔ مزید آیتوں میں فرمایا آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا الفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 27 میں فرمایا آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے، اور کیا کیا بیان کروں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 62 میں فرمایا آپ کی رضا خدا کی رضا، آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا آپ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ سورہ توبہ آیت 74 آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 8 آپ کی مدد خدا کی مدد ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو قرآن میں کیسے بیان کیا، پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ ایسے نہیں لکھا سیدی اعلیٰ حضرت نے، یہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، آقا میں کیوں نہ آپ کو مالک کہوں۔ اللہ کریم نے کیا شان آپ کی قرآن میں بیان کی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ارے ہم اور آپ کیا ذکر کریں، عطا فرمائے۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ ایسے بیانات اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی